نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم آمنت بالله صدق الله العظيم جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو، اگر میں ان رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، صلیب شوق پہ رفساں گلاب دیکھے ہیں، صلیب شوق پہ رفساں گلاب دیکھے ہیں، شرار حسن کے جلتے ہوئے شباب دیکھے ہیں، ہماری سوچ پہ کوئی ہو نہ سکا حاوی، ہم نے تو فقط شہادت کے خواب دیکھے ہیں، ہم نے تو فقط شہادت کے خواب دیکھے ہیں۔ وقت مختصر ہے لیکن آج کے پروگرام کے 2 عنوان ہیں، 5 منٹ ایک عنوان پہ بات کروں گا، 5 منٹ دوسرے عنوان پہ بات کروں گا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ارباب عقل و دانش، میں سوچ رہا ہوں کہ آقا کی کس بات کا ذکر کروں، آپ کے بچپن کا ذکر کروں یا آپ کے لڑکپن کا ذکر کروں، آپ کی جوانی کا ذکر کروں یا آپ کے عہد و بدر کا ذکر کروں، آپ کے قرآن کا ذکر کروں یا آپ کے فرمان کا ذکر کروں، آپ کے ازواج و بنات کا ذکر کروں، آپ کی رفتار گفتار پاکیزہ کردار کا ذکر کروں۔ میرے دوستوں مجھے بتاؤ تو صحیح، آقا کی سیرت کے گلدستے کے کس پھول کا ذکر کروں؟ میرے آقا حسین اتنے جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا، خلیق اتنے لوگ پیٹ پیچھے تعریفیں کرتے، امانت دار اتنے امین کے لقب سے مشہور ہو گئے، جس نے آپ کو حالت ایمان میں دیکھا صحابی بن گیا، ابو بکر نے دیکھا صدیق بن گئے، عمر نے دیکھا فاروق بن گئے، عثمان نے دیکھا ذوالنورین بن گئے، علی نے دیکھا مرتضی شیر خدا بن گئے، ابو ہریرہ نے دیکھا حافظ الحدیث بن گئے، ابو عبیدہ نے دیکھا امین امت بن گئے، اور جب حسن حسین نے دیکھا تو جنت کے نوجوانوں کے سردار بن گئے۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میرے مانا کے ضرور رہتے ہیں، پر ہم سب کے دل کا طواف کرے جنت، ہم سب کے دل میں حضور رہتے ہیں، ہم سب کے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے آقا جس گھڑی کے اندر آئے اس گھڑی سے بہتر کوئی گھڑی نہیں، میرے آقا جس منٹ کے اندر تشریف لائے اس منٹ سے بہتر کوئی منٹ نہیں، میرے آقا جس ہفتے کے اندر تشریف لائے اس ہفتے سے بہتر کوئی ہفتہ نہیں، میرے آقا جس مہینے تشریف لائے اس مہینے سے بہتر کوئی مہینہ نہیں، میرے آقا جس سال کے اندر تشریف لائے اس سال سے بہتر کوئی سال نہیں، میرے آقا جس صدی کے اندر تشریف لائے اس صدی سے بہتر کوئی صدی نہیں، میرے آقا جس زمانے کے اندر تشریف لائے اس زمانے سے بہتر کوئی زمانہ نہیں، میرے آقا کے چہرے سے بہتر کوئی چہرہ نہیں، میرے آقا کی زلفوں سے بہتر کوئی زلف نہیں، میرے آقا کی آنکھوں سے بہتر کوئی آنکھ نہیں، میرے آقا کے ہاتھوں سے بہتر کوئی ہاتھ نہیں، میرے آقا کے حسن و جمال کی اگر بات کی جائے، میرے آقا کے حسن و جمال کا مقام پوچھنا ہے، جاؤ سیدنا صدیق اکبر کی وفاداری سے پوچھو، میرے آقا کے حسن و جمال کا مقام پوچھنا ہے، فاروق اعظم کی دلداری سے پوچھو، میرے آقا کے حسن و جمال کا مقام پوچھنا ہے، حضرت عثمان کی حیاداری سے پوچھو، میرے آقا کے حسن و جمال کا مقام پوچھنا ہے، حضرت علی کی قراری سے پوچھو، میرے آقا کے حسن و جمال کا مقام پوچھنا ہے، امی خدیجہ کی خدمت گزاری سے پوچھو، میرے آقا کے حسن و جمال کا مقام پوچھنا ہے، امی فاطمہ کی وفاداری سے پوچھو، میرے آقا کے حسن و جمال کا مقام پوچھنا ہے، جاؤ عہد و بدر کے پہاڑوں سے پوچھو، انال تبوک کے میدانوں سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، خود رب رحمان سے پوچھو، جس نے میرے آقا کو وہ مقام دیا جو کائنات کے اندر کسی اور کو نہیں ملا۔
لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا ہم صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میرے موضوع پہلے موضوع کا پہلا جو عنوان تھا، یاد رکھے پہلا جو عنوان ہے آقا کی تحفظ ختم نبوت ہے، جامع قرآن حضرت صدیق اکبر ہے، ناشر قرآن حضرت عثمان غنی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ قرآن کا نسخہ جس کو صدیق اکبر نے جمع کیا تھا آج بھی استنبول کی لائبریری کے اندر موجود ہے۔ اس قرآن سے نسخے سے لے کر آج اس مرکز تک، آج سرگودا والوں یاد رکھے اس سرگودا کے اندر بھی جتنے قرآن رکھے ہوئے ہیں اس قرآن سے لے کر آج تک ایک ایک نسخہ آپ کو ختم نبوت کی دلیل نظر آئے گا۔ یاد رکھے اصحاب صفہ کے چبوترے سے لے کر آج تک جتنے بھی حافظ قرآن ہیں آپ کو ختم نبوت کی دلیل نظر آئیں گے۔ یاد رکھے دوسرا عنوان عظمت صحابہ ہے، دفاع صحابہ ہے۔ یاد رکھے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس سے پتہ چلا اللہ تقوی کا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ متقی کون لوگ ہیں میرے بھائیو؟ اللہ نے فرمایا متقین کی 4 نشانیاں ہیں۔ قرآن ذکر فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، پہلی متقی کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یاد رکھے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تیسری نشانی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، چوتھی نشانی وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ میرے بھائیو ارباب عقل و دانش، یاد رکھے سارے صحابہ تقوی والے، سارے صحابہ تقوی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز، لیکن جب میں اس قرآن کی اس آیت کے اندر غوطہ لگاتا ہوں، گہرائی میں جاتا ہوں، تو مجھے ایک صدیق اکبر کا چہرہ نظر آتا ہے جو مصداق اول ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ آؤ میں صدیق اکبر کے چوکھٹ پہ لے جاؤں۔ میرے بھائیو اگر متقی بننا ہے صحابہ کے در کی نوکری کرنی پڑے گی، صحابہ کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا۔ یاد رکھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یاد رکھے مکہ میں نہیں ہے، آپ یمن کی طرف تجارت سی غرض سے گئے ہیں، میرے آقا نے اعلان نبوت کیا۔ یاد رکھے کفار اعظم ابو جہل آگے ملا چرنگی پہ، راستے کے اندر مل گیا ابو بکر، تمہیں پتا ہے ایک شخص ہے، یاد رکھے وہ ایک نئی بات کہہ رہا ہے، ایک نئی بات سامنے آئی ہے۔ یاد رکھے وہ کہتا ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں، کہتا ہے صرف نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہوں، کہتا ہے صرف نبی نہیں سید الانبیاء ہوں، کہتا ہے صرف نبی نہیں خاتم الانبیاء ہوں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں او کفار اعظم ابو جہل پہلیاں مت کر، مجھے نام بتا یہ دعویٰ کس کا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے یہ تیرے یار محمد کا دعویٰ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو جہل اگر وہ میرا یار محمد کہتا ہے تو سن وہ خاتم الانبیاء ہے، تو میں صدیق اکبر ان کا پہلا نوکر ہوں۔ یاد رکھے مصداق اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھے صبح کا وقت ہے، ایک دن ابو جہل پھر آ گیا۔ صدیق پتا ہے آپ کا یار کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں چند لمحے کے اندر عرشوں کی سیر کر کے آیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل اگر میرا یار کہتا ہے تو زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی زبان اقدس سے ذکر الفاظ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ متقی کی دوسری نشانی اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وقت مختصر ہے بات کو بالکل سمیٹ رہا ہوں۔ یاد رکھے سارے صحابہ متقی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز، لیکن جب میں آیت کی اس گہرائی میں جاتا ہوں تو مجھے فاروق اعظم کا چہرہ نظر آتا ہے جو آیا نہ کلمہ پڑھا تو نماز میں تھا، جب گیا تو نماز میں تھا۔ یاد رکھے حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، حضرت بلال اٹھے اذان دی، یاد رکھے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اذان ہے، اس کے بعد عبادت کریں گے۔ عبادت کہاں کرنی ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں یہی پہ عبادت ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ کی عبادت ہو تو اللہ کی چوکھٹ پہ ہونی چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت بیت اللہ میں کروں، لیکن یہ جو جتنے پنڈت ہیں، یہ کفار اعظم ہیں، یہ وڈیرے ہیں، یہ جو خناس ہیں،
یا ہمیں اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے۔ عمر نے اپنی تلوار نکالی، لہرائی، حتیم کی دیوار پہ چڑھ کر اعلان کیا، آج جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، جس نے بچے یتیم کرانے ہو، آ جائے عمر کا مقابلہ کر لے۔ آج عمر بیت اللہ کے اندر نماز ادا کرے گا۔ میرے بھائیو، عمر آیا، نماز میں تھا، یاد رکھے نماز پڑھا رہے، فیروز ابو لؤلؤ مجوسی آیا، اس نے خنجر مارا۔ حضرت فاروق اعظم، بات مختصر کر رہا ہوں، یاد رکھے آئے تو نماز میں، جب گئے تو نماز میں۔ یہ دوسری جو متقی کی نشانی ہے، یاد رکھے وہ یقیمون الصلاۃ، یاد رکھے حضرت فاروق اعظم کا چہرہ یاد رکھے مجھے نظر آتا ہے۔ تیسری جو متقی کی نشانی ہے، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ لو، متقی کی تیسری نشانی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ سارے صحابہ متقی ہیں، لیکن یاد رکھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کے اندر سب سے اعلیٰ ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عثمان بس کر دے، کسی اور کی بھی باری آنے دے۔ چوتھی نشانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، چوتھی نشانی متقی کی یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یاد رکھے ایک بچہ آیا، بچہ رو رہا تھا، کیس یہ تھا کہ بچے نے اپنے آقا کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ بچے نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا پھر قصاص کے اندر تجھے قتل کیا جائے گا۔ بچہ رونے لگا، حضور میری غلطی نہیں ہے، یہ لواطت کرتا تھا، میرے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا فعل کرتا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت علی بیٹھے ہیں، اٹھ گئے، اے امیر المومنین اجازت دے تو اس کا فیصلہ میں کر دوں۔ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ حضور اٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، بچے کو ساتھ لیا، قبرستان کے اندر پہنچے، اس آقا کی قبر کو کھولا، یاد رکھے قبر میں گئے، باہر نکلے، آ کر کہا کہ عمر ثبوت بھی مل گیا، گواہی بھی مل گئی اور فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ امیر المومنین کہتے ہیں کیسے گواہی ملی؟ اس کا تو کوئی ثبوت نہیں تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں امیر المومنین آپ زمین کے اوپر دیکھتے ہیں، علی زمین کے ساتھوں طبق کے نیچے بھی دیکھتا ہے۔ کہا بات یہ ہے، دلیل یہ ہے، میرے آقا کا پاک فرمان ہے جو شخص لواطت کا کام کرتا ہے اس کو پر اتنا بڑا عذاب آتا ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں اگر اس کو دفن کیا جائے اس کو منتقل کر کے کسی اور قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ یاد رکھے جب میں قبر میں دیکھا تو شخص کی لاش نہیں تھی، پتہ چلا میرے حضور کا پاک فرمان بھی سچا ہے، اس بچے کا بیان بھی سچا ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا ہم صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھا ہم صحابہ کا۔ میرے بھائیو پتہ چلا اگر متقی بننا ہے تو صحابہ کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا۔ اگر وقت کی کچھ پابندی کا الارم نہ بجاتی تو آج میں اپنی گفتگو کو اختصار کے لہجے سے نکال کر طوالت کے دامن کی طرف لے آتا، مگر وقت کی قلت دامن گیر ہے، اس لیے اتنا ہی کہتا ہوں وسعت دل تو بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ وآخر دعوانا